والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج ہم نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 کی تلاوت سنی، تو اب اس کا کچھ ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھتے ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کے فضائل کیا ہیں، قرآن کے آداب کیا ہیں، قرآن کے اثرات کیا ہیں. ان آیات میں قرآن کے اثرات بتائے جا رہے ہیں، اور سب سے ایک جو طاقتور مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ پہاڑ ہیں. ہمارے ذہنوں میں اگر کسی کی مضبوطی کا ذکر بھی کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا حوصلہ پہاڑوں جیسا ہے، فلاں کی طاقت پہاڑ جیسی ہے، چٹانوں کی طرح سخت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں سب سے بڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا کسی پہاڑ پر تو وہ پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اس طرح سے یہ قرآن ہماری پرسنالٹیز کو مولڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام راتوں رات کس طرح سے چینج ہوئے، کیسے ان کی ترجیحات چینج ہوتی تھیں، کیسے ان کی نفرتیں محبت میں اور محبتیں نفرت میں بدلتی تھیں، اور وہ سب کی سب کس وجہ سے، وہ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اسی کے اثرات کی وجہ سے ان کی زندگیاں اس طرح سے تبدیل ہو جاتی تھیں. تو آپ دیکھیے کہ جیسے پہاڑ ہے نا، پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ ریت بن جائے گا. پھر وہ ریت کتنی سافٹ ہو جائے گی، پھر آپ اس کو کسی بھی مولڈ میں ڈالیں گے تو اسی میں وہ ڈھل جائے گی، وہی شکل وہ اختیار کر لے گی. تو اسی طرح سے انسان تبدیل ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے. انسان کے بہت سے اخلاقی رذائل، اس کی بہت سی پرانی بری عادتیں، کوئی چیز ان کو کھرچ نہیں سکتی، کوئی چیز ان کو توڑ نہیں سکتی سوائے قرآن کے. قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے بحیثیت نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی اور ساتھ ان کو معجزات عطا فرمائے. اور وہ معجزات کیا تھے؟ عصا کا اژدہا بن جانا یا ہاتھ کا چمکتا ہوا نکل آنا بغل سے. تو یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں مصر میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ایک طاقت سمجھی جاتی تھی، جس سے لوگ مرعوب تھے، وہ تھا جادوگری کا پیشہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جنہوں نے جادوگروں کو عاجز کر دیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے وہ ایسے معجزات تھے کہ جو اس وقت کی جو یونانی طب تھی، جو کہ بہت ہی عروج پر تھی اور جس کو لوگ بہت زیادہ مانتے تھے، اس کو انہوں نے عاجز کر دیا. یعنی وہ چیزیں اس زمانے میں تو کیا، آج بھی وہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مردہ کو زندہ کرنا بإذن اللہ. پھر اسی طرح سے
ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا بچہ اور اس کو درست کر دینا، کوڑھی کو درست کر دینا، تو یہ جو چیزیں تھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اور یہ اس دور کے حوالے سے تھے، طب کے حوالے سے، طب کے خدا کو زیر کرنے کے لیے تھے۔ قرآن کو اگر ہم اس وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو اہل عرب کو عاجز کرتا ہے، ان کا جو ایک فخر اور بڑائی ان کو اپنے ذہنوں میں تھی اپنی فصاحت اور بلاغت پر، یہ اس کو زیر کرتا ہے۔ ان کے بڑے سے بڑے شاعر بھی سن کر عاجز ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ازم آئے، ہم دیکھتے ہیں کمیونزم آیا اور کمیونزم کا بت خود بخود پاش پاش ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے آج اب ایک سیکولرزم ہے، کبھی ایتھیزم آ جاتا ہے، کبھی ایگنوسٹسزم آ جاتا ہے۔ ہر نظریہ کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ قرآن کو کسی نہ کسی طریقے سے زیر کر لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر تو باطل کہیں سے آ ہی نہیں سکتا، بلکہ اگر باطل اس کے سامنے آئے تو قرآن اس پر ایسی چوٹ لگاتا ہے کہ باطل کا تو دماغ باہر آ جاتا ہے، یعنی باطل کے ہر بت پاش پاش ہو جاتے ہیں اس کے سامنے، اور رہتی دنیا تک کے لیے کسی قسم کا کوئی نظریہ بھی آئے گا تو قرآن اس کو وتھ سٹینڈ کرے گا، قرآن وہیں رہے گا اور وہ سارے نظریات کے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اور اللہ کا معجزہ ہے۔ تو آج ہم کچھ اس کے فضائل اور آداب بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کانورٹ کا بڑا ہی زبردست ایک کامنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اس نیت سے کہ میں اس کو ریفیوٹ کر سکوں۔ وہ میتھمیٹیشین تھے اور بہت ہی ذہین انسان تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھنا شروع کرتا تھا، روزانہ میں اس کو کھولتا تھا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں تو اس کو نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ مجھے پڑھ رہی ہے کتاب، اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئے۔ اب قرآن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور اس ہستی کا کلام ہے کہ جس کا علم لامحدود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو نازل کیا گیا، جو خود بھی قوی اور امین ہے، اور جس ہستی پر نازل ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق اور مصدوق ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر اترے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ سورہ الشعراء کی آیات ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ یہ لازوال کلام ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا لازوال کلام ہے جس پر باطل کسی طرف سے راہ نہیں پا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک زبردست کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ کوئی تھیری، کوئی اس کی طرح کی کتاب لانے کا چیلنج کسی قسم کا بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے کوئی کتنا انٹلیکٹ استعمال کر لے، کتنی ہی کوششیں کر لے۔ پھر یہ ہے کہ یہ محفوظ کلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو، اور ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت اور نور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ تو ہم اگر گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم اگر بدبختی سے سعادت مندی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب کا راستہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے لوگو سنو، میں ایک انسان ہوں اور قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اس کی بات قبول کر لوں، یعنی میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہنے پر خوب زور دیا اور خوب رغبت دلائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ پھر اگلی بات ہے کہ قرآن درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ انسان ظاہر ہے جب بھی کوئی کسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہر کسی کا یہی دل ہوتا ہے کہ یہ راستہ درست ہو، یہ راستہ مجھے میری اصل منزل تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوف بھی ہمارا دور کیا اور یہ گارنٹی بھی ہمیں دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اس سے زیادہ سیدھا، سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ راستہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی ایسا راستہ پیدا ہی نہیں کیا، اور یہی کتاب ہے جو سلامتی کی راہیں دکھاتی ہے۔ اس راستے پر کوئی ایسا حادثہ انسان کے ساتھ پیش نہیں آتا کہ جو اس کی سلامتی کو کسی خطرے میں ڈالے، کیونکہ انسان سلامتی چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے۔ تو سلامتی کے راستے اگر کوئی چاہتا ہے اپنے لیے تو وہ اس قرآن کے راستے اختیار کرے گا تو وہ بالکل سلامتی اور سیکیورٹی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ راستے دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کدھر کو ہوتی ہے؟ سلامتی کے راستوں کی طرف۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے وہ قرآن کا راستہ اختیار کرتا ہے اور قرآن اس کے لیے سلامتی کا راستہ بن جاتا ہے، سلامتی کے ساتھ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پھر قرآن شفا بھی ہے، ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں ان کی بھی شفا ہے، اور بہت سی ایسی جسمانی بیماریاں بھی ہیں کہ جن کا علاج قرآن کریم سے کیا جاتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا نہیں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ قرآن کا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ کوئی ایک کافر، کوئی ایک غیر مسلم اس کو پڑھنے بیٹھے تو اس کے لیے کتنی اپنائیت کی اور کتنی تسلی کی بات ہے کہ یہ اللہ کی کتاب تو مجھے بھی ایڈریس کرتی ہے، چاہے ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تو بھی یہ کتاب مجھے بھی ایڈریس کر رہی ہے کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، اور وہ شفا ہے ان چیزوں کی، ان بیماریوں کی جو کہ سینوں میں ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یعنی اگر تم مان جاؤ گے تو پھر یہ تمہارے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث بھی بن جائے گی۔ ابھی تم اس کو پڑھو تو تمہارے دل کے اندر سے جو شک و شبہات کی اور دنیا کی محبت کی ساری بیماریاں ہیں ان کی شفا اس قرآن کے اندر ہے۔ پھر ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے، اور برکت ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، اور یہ بڑھوتری وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف سے مل سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان خود سے اپنے کسی مال میں، اپنے وقت میں برکت پیدا نہیں کر سکتا، اور سب سے زیادہ برکت کا سبب جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، مبارکن، یہ بابرکت ہے،
لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب جو ہے، اس سے برکتیں حاصل کیسے کی جائیں گی؟ کیا صرف اس کی نہ سمجھتے ہوئے تلاوت کر کے، یا اس پر غور و فکر کر کے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے جتنی برکتیں آئیں گی اتنی تو انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح سے یہ ایک معزز کتاب ہے، ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اس معزز کتاب کا ادب بھی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا قرآن ہے۔ قرآن کو الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دوسری کتابوں کے برعکس اس کتاب کو ہر چھوٹا بڑا، ذہین کم ذہین، کند ذہن اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس کو حفظ بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کریم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کسی بھی کلام کو اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ اس سے اکتا جائیں گے۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھو اس کے پڑھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے یہ زبان پر بھاری نہیں ہے اور تر و تازہ رہتا ہے، آسانی سے زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو کریم کہتے ہیں۔ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑی شان والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کسی انسان کو اگر معزز سمجھیں، اسے بڑی شان والا سمجھیں، بڑی عظمت والا سمجھیں، آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی انسان کو بڑا کریم سمجھیں، بڑا شان والا سمجھیں، بڑی عظمت والا سمجھیں، تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنا ایک رعب پیدا ہوگا، اور ہم اس کی کتنی تکریم کریں گے اگر وہ ہمارے گھر آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا ایک پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا چاہیے، ان ساری صفات کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کے اندر بتائی ہیں۔ یہ بڑی شان والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ قرآن عظیم ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ پھر یہ بڑی دانا کتاب ہے، یہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گی وہ دانائی پر مبنی ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنی زندگی کے فیصلے کسی احمق کے سپرد کرے گا؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میرا ہر فیصلہ دانائی پر مبنی ہو، چاہے میں خود کروں اور چاہے کوئی دوسرا میرے لیے کر کے دے؟ تو اس سے بڑی دانائی کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں کہ انسان اپنے فیصلے، انسان اپنے سارے مشورے قرآن کی روشنی میں کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی۔ پھر اسی طرح سے لوگوں کی گفتگو میں بعض اوقات آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں اور کچھ چیزوں میں ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا اس بات سے ان کی کیا مراد تھی، شاید یہ مطلب تھا، شاید کوئی اور مطلب ہو۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآنً عربیًا لقوم یعلمون، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں یا جو علم رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں، جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس کو بالکل واضح طور پہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا حاصل کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس قرآن میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ پھر قرآن ہر کسی کو اپیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تمام علوم کا سورس موجود ہے، یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور آخری تمام علوم موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے
کوئی اکنامکس کے بنانے ہوں تھیریز اور رولز، تو اکنامکس ساری کی ساری قرآن کے اندر موجود ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم، سود کی حرمت، صدقات، اسی طرح سے کفارے، اسی طرح سے قرض کا معاف کرنا، جتنا آپ کو ایک اکنامک سسٹم کی بیسس میں چاہیے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ کیا کرو گے تو تمہارا اکنامک سسٹم فلرش کرے گا، کیا کرو گے تو وہ بیٹھ جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ کیپٹلزم کا کیا حال ہوا، اور اس کے اگینسٹ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ کیسا زبردست فلرشنگ اکنامک سسٹم ہے اگر اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ اوشنالوجی میں جانا چاہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر اوشنز کے بارے میں کیا کچھ ہے، آپ فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن میں فزکس کے بارے میں کیا کچھ ہے، آپ ستاروں اور سیاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک دفعہ قرآن کھول کے تو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے مسلمان جو مکی دور میں پسے ہوئے مسلمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں وہ آیات نازل کی کہ جو غور و فکر کے لیے تھیں۔ آپ دیکھیں، ہم تجسس کی بات کر رہے تھے نا سورہ حجرات میں، تو تجسس تو ان چیزوں میں ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سا سائنٹیفک فیکٹ جو ہے اس کی بنیاد بھی بیان کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر علم کا خزانہ ہے، اسی لیے اس سے ایک کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا سب سے بڑا ایکسپرٹ بھی اسی طرح سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے جس طرح سے کہ ایک بالکل ان پڑھ انسان کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور اعجاز ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے۔ یعنی ہم اس کی اتنی جو فضائل بیان کر رہے ہیں تو ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ شاید یہ تو کوئی بڑی ہی مشکل کتاب ہے، پھر اس سے کون اس طرح کی ساری رہنمائی حاصل کرے گا اور اتنے علوم حاصل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا کئی طرح کی آسانیوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً اس کے الفاظ کا حفظ ہونا آسان ہے، اس کا فہم حاصل کرنا آسان ہے، اسی طرح سے اس کے احکام و نواہی پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ اور اس کی آسانی ہی کا ایک اور جو ٹینجنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی واضح کتاب ہے۔ جہاں وضاحت صحیح ہوئی بھی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ہر معاملہ، ہر چیز آسان لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا واضح بیان ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور تین چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، اور وہ کیا ہیں؟ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری۔ کون ہدایت نہیں چاہتا؟ کون اپنی زندگیوں میں رحمتیں نہیں چاہتا؟ اور کون خوشخبریاں سننا نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کس چیز کے ساتھ جوڑ دیا؟ اپنی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش، اور اسی طرح سے اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر کوئی اور بھی ایسی کتاب ہوگی اس دنیا میں کہ جس کو ہم قرآن کے علاوہ اگر پکڑ لیں تو وہ ہماری ہدایت کا باعث بن جائے؟ اور پچھلی بھی تو کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن ان کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ لیکن قرآن ہی ان کتابوں کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی، ان کے اندر سے جو چیزیں تحریف شدہ ہیں وہ نکال کر جو ابھی باقی ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہی ایک کتاب ہے کہ جو ان چینجڈ ہے، یہ فائنل لیٹسٹ موسٹ ماڈرن ایڈیشن ہے ان کتابوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں نازل کی ہیں۔ اور اس کتاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب کے لیے بھی یہ چیلنج نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے دیا۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے کہ اگر سارے جن و انس مل جائیں اس بات پر، اس مقصد پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسا لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، اور چاہے وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار بن جائیں۔ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تقریباً 5 مرتبہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انہوں نے خود لکھ لی ہے یہ کتاب، کیونکہ ان لوگوں کا اہل مکہ کا ایک ہی الزام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر تم بھی لکھ لو، تم تو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔ تو یہ ایک بے مثل کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہ بنا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے ان چیلنجز کو قبول کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ بری طرح بڑے ہیوملیٹ ہو کر وہ ناکام ہوئے۔ پھر یہ کتاب بشیر اور نذیر ہے، یہ خوشخبری دینے والی بھی ہے اور یہ ڈرانے والی بھی ہے۔ خوشخبری جنتوں کی، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی، حشر کے دن کی آسانیوں کی، اور ڈراوا جہنم کا، اللہ کی ناراضگی کا، حشر کی ہولناکیوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ میں فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا، بس وہ نہیں سنتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق بناتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے، ان کی زندگیوں میں کیا چینجز آتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کیسے انسان ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور لیکن رب والے ہو جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور بوجہ اس کے کہ جو تم پڑھتے ہو۔ پھر اسی طرح قرآن سیکھنے اور سکھانے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی نظر میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ بہترین اللہ کی نظر میں اس لیے کہ وہ معاشرے کے بھی بہترین لوگ بن جاتے ہیں نا، پھر ان کے ایکشنز اس کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو جو قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے ایکشنز کر لے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ بہترین انسان بن جائے گا۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور قرآن کی تعلیم دینا، اس کی اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے، یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روز صبح بطحان کی طرف یا عقیق کی طرف، یہ 2 وادیاں تھیں جہاں ان کے بازار لگا کرتے تھے، وہاں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے اونٹنیاں لے آئے، بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، 2 بڑی بڑی اونٹنیاں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سب اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد میں آ کر اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے تو کیا یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر نہیں ہے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ 3 آیات کی قرات کرے یا سیکھے سکھائے تو اس کے لیے 3 سے بہتر ہے، اور 4 اس کے لیے 4 سے بہتر ہے۔ اسی طرح آیات کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان کی ایک نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پروٹوکول حاصل کرے، اس کو ایک اہمیت حاصل ہو۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں جو لوگ خاص ہیں، جو لوگ اہم ہیں، وہ کون ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون ہیں جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ اور قرآن پڑھنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کو پڑھانا خواتین کے لیے بھی اس کا حکم ہے۔ ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا اور ان کی وساطت سے امت مسلمہ کی تمام خواتین کو یہ حکم دیا۔ سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو بھی اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو، بے شک اللہ نہایت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ امہات المومنین نے کس طرح ان آیات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم دی ہے امت کو، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اسی طرح سے بچوں کو بھی قرآن سکھانا چاہیے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ تم اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن خود ہی بچے کو سب کچھ سکھا دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال تھی اور میں نے محکم صورتیں پڑھ لی تھیں، یعنی 10 سال کی عمر کے بچے نے تمام ایسی صورتیں کہ جن میں احکامات ہیں وہ پڑھ چکے تھے۔ اور صحابہ کرام جب کہتے تھے نا کہ ہم پڑھ چکے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کا فہم حاصل کر چکے اور اس پر عمل کرنا سیکھ چکے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے جو قرآن کے حوالے سے اور خصوصاً بچوں کا قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کے حوالے سے بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں سے قرآن کی کتابت کروائی جانی چاہیے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب 11 سال کے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک بچوں کی تربیت کا اور بچوں کا قرآن کے ساتھ ایک بانڈ پیدا کرنے کا، ایک مضبوط تعلق بنانے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن بچوں کو لکھوایا جائے۔ اور اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ہمیں فائدے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ سب سے کامیاب تجارت ہے، اس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانفال میں فرماتے ہیں کہ اہل ایمان تو ایسے ہوتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، تو اس اضافے کو قرآن کی آیات کی تلاوت بہت زیادہ اس میں اضافہ کرتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کیوں بڑھتا ہے جب تلاوت کی جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات کو پوری دل کی حضوری کے ساتھ سنتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ اس کو غور و فکر سے سنتے ہیں تو پھر اس کے معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے، جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جس سے وہ پہلے لا علم بھی تھے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے امور کی بھی ان کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ جس کو وہ پہلے فراموش کر چکے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے
اور اپنے رب کا اکرام اور تکریم اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق اور محبت یہ سب پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن، یہ بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر تلاوت قرآن سے فرشتوں کا ساتھ بھی ملتا ہے انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اس انسان کو جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس قرآن کی بدولت اس انسان کے تذکرے آسمانوں میں ہونے لگ جاتے ہیں. قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں راستے میں ملے، اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جس وادی سے آئے ہیں وہاں کے تو آپ والی ہیں، تو آپ اپنی جگہ پر کس کو مقرر کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کسی کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا. تو ان صحابی نے عرض کی کہ امیر المومنین، بے شک وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے. یعنی ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن اپنی وادی کا والی لگنے کی کیا تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے اور اس کو پڑھنے والا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں واقعی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سوں کو نیچے گرا دیتا ہے. اسی کتاب کی وجہ سے انسان کا انٹیلیکٹ بڑھتا ہے، انسان کی ذہانت بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، باتوں کی تہ تک پہنچنا آتا ہے، انسانی نفسیات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. ہیومن سائیکالوجی کا جتنا زیادہ سورس یہ قرآن ہے، کوئی اور کتاب، کوئی اور ریسرچز آپ کو ایسی نہیں ملتی. کوئی پازیٹیوٹی آپ کو تلاش کرنی ہے آپ کو اس کتاب میں سے ملے گی. سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے نئی کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد، میں تم پر جدید تورات نازل کرنے والا ہوں جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. پھر بعض اوقات ہمیں دنیاوی لحاظ سے اپنے اس ٹینجیبل دنیا میں بھی قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، اور قرآن وہاں بھی ہمارے کام آتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت سیدہ عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. پھر اسی طرح سے ایک اور قرآن کی فضیلت کہ ہم بعض اوقات اپنے سے جن کے پاس دنیا میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں یا جو قابل زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ان پر رشک کرتے ہیں. یہ بھی ہیومن نیچر ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر رشک کرنے سے منع کرنے کی بجائے ہمیں یہ فرما دیا کہ آپ رشک اگر کریں تو کس پر کریں؟ تو وہ ہیں صاحب قرآن لوگ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حسد یعنی رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے.
ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے، اور دوسرے وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس سے دن رات صدقہ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر رشک کرنا ہے تو ان دو چیزوں پر کریں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس کے اوپر رشک کرے۔ اور جو قرآن کی تلاوت ہے وہ جو فرض اذکار ہیں جیسے صبح و شام کے اذکار تو آپ کو ضرور ہی کرنے چاہیے، لیکن ان کے علاوہ جو جنرل آپ کی کوئی تسبیحات ہیں ان میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس قرآن میں ہر کسی کا حصہ رکھا ہے تو دنیا میں بہرحال ایسے کچھ لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت میں ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ اور 3 آیات کی تلاوت کا ہم نے ابھی اجر پڑھا کہ 3 بھاری بھرکم موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے 10 آیات کا اگر آپ تلاوت کر لیں رات کے وقت قیام میں تو اس کا ڈھیر اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے قاری کو قیامت کے دن فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی وہ اس تک پہنچ جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے کہ اپنی مٹھی بھرو۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا کہ اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو۔ اسی طرح سے جو 100 آیات کے ساتھ رات کو قیام کرے گا اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ لیا جاتا ہے۔ جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو قرآن کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت سے محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اسی کے ذریعے سے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اسی کے ذریعے سے آخرت کے درجات ہیں، اسی کے ذریعے سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہر خیر و بھلائی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن ہی ہے کہ جو قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا، حشر کے دن بھی سفارش کرے گا، لہٰذا اسی کو اپنا ساتھی بنائیں۔ ساتھی اسی کو بنانا چاہیے کہ جو کبھی بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑے۔ اور اب العمل بالآیات، تو آج تو بڑا ہی ایک واضح عمل بالآیات ہے کہ اپنے لیے قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کا مختص کریں، روزانہ تلاوت کریں، کبھی قرآن کی تلاوت کو چھوڑیں نہیں، چاہے وہ 5 منٹ کی تلاوت ہو اس کو ضرور کریں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.